ایک ہی موضوع ہے اور دو انداز ہیں، مزاح بھی سنجیدہ بھی۔ پہلے مزاح میں سن لیجئے، پہلے قطع سنیے۔ یہ قومی المیہ ہے کہ محکوم نہیں آزاد ہیں ہم، کب کس کی خوشامد کرتے ہیں، مجبوری اور لاچاری کے الزام کو ہم رد کرتے ہیں۔ آزاد تجارت میں لیکن ہم ایک توازن رکھتے ہیں، ٹیلنٹ برآمد کرتے ہیں اور ریٹ درآمد کرتے ہیں۔ یہ المیہ ہے برین ڈرین۔ اول تو نظام تعلیم اتنا گھٹیا ہو گیا ہے، کم از کم سرکاری اسکولوں میں، کہ کوئی باصلاحیت پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر پیسہ ہے، سیلیبل کموڈیٹی ہے، اگر پیسہ ہے تو آغا خان بورڈ موجود ہے۔ بورڈ کی تشکیل کا ہی یہ جواز، زر پرستوں کی الگ پہچان ہو، فارغ التحصیل ہو کر بورڈ سے خانوی نکلے تو آغا خان ہو، خانوی نکلے تو آغا خان ہو۔ پھر بھی اگر کوئی متوسط طبقے کا نوجوان، الحمدللہ آپ کے ہاں سیلریز بہت اچھی ہیں، خدا اس میں برکت دے، لیکن عام طور سے جاب ملتا ہے کہیں؟ جس نے صلاحیت پیدا کر لی، جرم ایسا ہے کہ سوائے جلا وطنی کے اس سے کم کی سزا نہیں ہے۔ اور جو وہاں کیفیت ہوتی ہے، آپ میں سے اکثر خواہ صاحب آپ جانتے ہیں کہ کس قیمت پر وہ کمائی ہو رہی ہے ریال کی اور ڈالر کی، تو اس حوالے سے سن لیجئے۔ مجھے بھی موقع ملا 2-3 مہینے، تو وہاں لوگوں نے کہا سر آپ یہاں آئے ہیں، یہاں کے حالات کے بارے میں کچھ کہا؟ میں نے کہا کچھ کام کر لوں پھر کہوں گا، واپسی میں نے عرض کر دیا۔ وہ سن لیجیے، یہ چٹھی وہاں سے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ آؤ جو ابو ظہبی، اور کوئی نام لکھ لیجیے آپ، کوئی شہر کوئی ملک، آؤ جو ابو ظہبی رکھنا، عزت کو دھرا رکھنا، گردن کو جھکا رکھنا، پیسے کو بچا رکھنا، بستر کو بندھا رکھنا، دروازہ کھلا رکھنا۔ سب کھسیانی ہنستے تھے، کہتے کہ واقعی کیفیت تھی، کس جلدت کے ساتھ، کس محنت کے ساتھ ہم کما رہے ہیں۔ دروازہ کھلا رکھنا، اور گھر پر بھی یہ کہا نا دروازہ کھلا رکھنا، کسی وقت بھی کان پکڑ کے نکال دیے جائیں گے، جدت کے ساتھ۔ اچھا یہ تو چٹھی وہاں سے آئی، اب جو چٹھی یہاں سے جاتی ہے ذرا وہ بھی سننے کی ہے۔ ایک فلمی گانا تھا کہ ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کہ دل ابھی، سب کو یاد ہے، خواہ صاحب سب میرا کیا قصور ہے، پھر کہ ملا کو یاد ہے۔ جب فضا میں کوئی چیز گونجتی رہتی ہے تو کان میں پڑھی جاتی ہے، اور پڑھی ہوئی چیز کام آتی۔ چنانچہ میرے بھی کام آ گیا ہی گانا کہ ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کہ دل ابھی بھرا نہیں۔ یہاں سے چٹھی جاتی ہے کہ ابھی نہ آؤ لوٹ کر کہ گھر ابھی بھرا نہیں، ابھی نہ آؤ لوٹ کر کہ گھر ابھی بھرا نہیں۔ بڑے نے جو لگائی تھی دکان وہ چلی کہاں، ترنم میرے پاس نہیں ہے ورنہ بڑے نے جو لگائی تھی دکان وہ چلی کہاں، میرے چچیرے بھائی کی بھی فیکٹری لگی کہاں، کہاں تک ریاست جا رہا، پھر جا رہا ریال کا، میرے چچیرے بھائی کی بھی فیکٹری لگی کہاں، تمہارے چھوٹے والے کی بھی لاٹری کھلی کہاں، ابھی تو مجلی والی کا جہیز بھی بنا نہیں، ابھی ناؤ لوٹ کر کہ گھر ابھی بھرا نہیں۔ تمہارا وہ پلاٹ بھی جوں کا توں پڑا ہوا، تمہارا وہ پلاٹ بھی ہے جوں کا توں پڑا ہوا، ڈرافٹ کوئی بھیجتے جو ٹھیک تھا تو ٹھیک تھا، اور دکانوں اور فلیٹس کی بکنگ کا تو ذکر کیا، ابھی تو ٹھیکیدار سے بھی تذکرہ ہوا نہیں، ابھی تو دکانوں اور فلیٹس کی بکنگ کا تو ذکر کیا، ابھی تو ٹھیکیدار سے بھی تذکرہ ہوا نہیں، ابھی نہ آؤ لوٹ کر کہ گھر ابھی۔ جب وہ آتا ہے بدبخت تو پذیرائی کا انداز دیکھیے اس کا، کہ ابھی گئے برس جو تم مہینہ بھر کو آئے تھے، گئے برس جو تم مہینہ بھر کو آئے تھے تو سارے گھر کے واسطے عذاب ساتھ لائے تھے، تو سارے گھر کے واسطے عذاب ساتھ لائے تھے، عجب عجب نصیحتیں، عجب عجب نصیحتیں بلا وجہ کی حجتیں، عجب عجب نصیحتیں بلا وجہ کی حجتیں، میرے فلاں ڈرافٹ کی رقم کا تم نے کیا کیا، فلاں فلاں خطوط کا جواب کیوں نہیں دیا، فلاں پلاٹ کیوں لیا، فلاں فروخت کیوں کیا، خیال گھر کی بہتری کا آپ کو ذرا نہیں، مرغی اپنی جان سے گئی، کھانے والوں کو مزہ ہی نہیں آیا۔ آخری بند ہے کہ ہوئے 8 سال ہی ابھی تمہیں گئے ہوئے ہیں 8 سال ہی ابھی تمہیں گئے ہوئے، چچاہیں 20 سال سے دبئی میں لگے ہوئے، چچاہیں 20 سال سے دبئی میں لگے ہوئے۔ اگلا میں سنیے، وہ جو دل کو دل سے راہ ہو تو کچھ نہیں ہے فاصلے،
جو دل کو دل سے راہ ہو تو کچھ نہیں یہ فاصلے، چچا کو کچھ ہوا نہیں، چچی کو کچھ ہوا نہیں۔ ایک صاحب نے کہا نہیں یہ بعد والا کو ہے نا، یہ غلط کہا ہے تم نے، اس کو کے کرو۔ نے کہا نہیں میں کوئی کہوں گا، چچا کو کچھ ہوا نہیں، چچی کو کچھ ہوا نہیں، ابھی نہ آؤ لوٹ کر کہ گھر ابھی۔ لیکن اتنا ہنسو، یہ موضوع جو ہے نا یہ ہنسنے کا تو ہے۔ ہم بہت خوش ہیں کہ کیا زر مبادلہ آ رہا ہے، اپنی سونے کا انڈا دینے والی مرغی پڑوسی کو دے دو کہ ہفتے میں ایک انڈا ہمیں بھیج دیا کر، ہم خوش ہو۔ وسائل کم ہے ہمارے پاس نہیں، بے ایمانی ہے، کام چوری ہے، ورنہ ہمارے کہ نور عرش روشن کنت چشم زلیخا ہے۔ چلیے پھر تو جناب اب میں یو ٹرن لیتا ہوں، اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑیں، یہی عنوان ہے، لیکن عنوان اس کا ہے ایروگرام، سستا لفافہ۔ باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ پورا لفافہ خریدے تو ایروگرام بھیج رہا ہے بیٹے کو، بس وہ زحمت دوں گا آپ کو۔ آپ کبھی جانے پدر دیکھا تو ہوگا تم نے یہ منظر، کہیں پر دو پرندے آشیاں اپنا بناتے ہیں، تو کچھ دن بعد پھر وہ آشیاں آباد ہوتا ہے، کئی نوخیز بچے چونچ کھولے بازوؤں کو تھر تھراتے منتظر ہوتے ہیں چوگے کے۔ مسلسل تھوڑی تھوڑی دیر میں ماں باپ آ کر انہیں دیتے ہیں چوگا، پھر جب ان کے پر نکلتے ہیں تو دونوں حوصلہ دے کر انہیں اڑنا سکھاتے ہیں، مگر اڑنا کجا، چلتے ہوئے بھی لڑکھڑانا، ذرا پر تولنا اور پھر جھجک کر بیٹھ جانا، مگر ماں باپ کی پہ ہم مشقت رنگ لاتی ہے، پرے پرواز کھلتے ہیں۔ پرے پرواز کھلتے ہیں تو پھر یہ حال ہوتا ہے، ہوائیں گدگداتی ہیں، فضائے نیل کو آواز، فضائے نیل کو دل کو لبھاتی ہے، فضا میں ہم سفیروں ساتھیوں کی صدا آواز دے۔ یار کینیڈا نکل آؤ نا، آسٹریلیا کیوں نہیں چلے جاتے، تمہیں صلاحیت ہے۔ فضا میں ہم سفیروں کی صدا آواز دیتی ہے، پرے ہم جولیوں کے ہیں، اڑانے ہیں، ترانے ہیں، فضا پر حکمرانی ہے، ویل اسٹیبلشن۔ انہیں ہم جولیوں میں پھر کوئی منموہنی صورت سما جاتی ہے دل میں، پھر وہ دونوں جھنڈ سے اپنے جدا ہو کر کسی شاخ شجر پر آشیاں اپنا بناتے ہیں، پرندوں کو پرانے آشیاں کب یاد رہتے۔ انہیں ہم جولیوں میں پھر کوئی منموہنی صورت سما جاتی ہے دل میں، پھر وہ دونوں جھنڈ سے اپنے جدا ہو کر کسی شاخ شجر پر آشیاں اپنا بناتے ہیں، پرندوں کو پرانے آشیاں کب یاد رہتے ہیں۔ تو کیا جانے پدر تم بھی پرندہ تھے کہ اپنا یہ پرانا آشیانہ بھول بیٹھے ہو۔ پرندوں کو تو الفت عارضی ہوتی ہے بچوں سے، بڑے ہو جائیں تو ان سے تعلق ہی نہیں رہتا، مگر انسان کو قدرت نے پے اولاد وہ جذبہ دیا ہے جو سلگتی آگ کی صورت دھواں دیتا ہی رہتا ہے، کبھی ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ پرندوں کو تو الفت عارضی ہوتی ہے بچوں سے، جمع ہو جائیں تو ان سے تعلق ہی نہیں رہتا، مگر انسان کو قدرت نے پے اولاد وہ جذبہ دیا ہے جو سلگتی آگ کی صورت دھواں دیتا ہی رہتا ہے، کبھی ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ تمہاری ماں کی آنکھوں سے سلگتی آگ کی چنگاریاں اشک رواں بن بن کے گرتی ہیں، مگر شعلہ جہاں سوز کا کوئی شرارہ بھی تمہارے خرمن دل تک نہیں جاتا۔ مگر شعلہ جہاں سوز کا کوئی شرارہ بھی تمہارے خرمن دل تک نہیں جاتا، مسائل کا یہ پشتارا کہ جو میری کمر کو توڑے دیتا ہے۔ تمہیں اس کا بھلا احساس کیسے ہو کہ تم اپنی سبک سر زندگی کی سر خوشی کے کیف سے نکلو تو وہ ایام یاد آئیں، کہ تم اپنی سبک سر زندگی کی سر خوشی کے کیف سے نکلو تو وہ ایام یاد آئیں کہ جب تم اپنی ماں کی گود کو جنت اور اپنے باپ کے کاندھوں کو ہفت افلاک سے اونچا سمجھتے تھے، وہ جنت آج ویراں ہے، وہ کاندھے زندگی کے بوجھ سے یوں جھک گئے جیسے خزاں دیدہ شجر کی ٹہنیاں ہوں۔ ہاں سنو بیٹے، آخری بند ہے، تمہاری ماں نے کل
آنکھوں میں آنسو روک کر اور کانپتے ہونٹوں سے مجھ سے یہ کہا تھا، سنو جی اب جو خط لکھو تو میرے لال کو لکھنا کہ بیٹا تیرا بیٹا بھی خدا رکھے سیانہ ہو تو اس کو کہیں پردیس کو جانے نہ دینا، اس کی ماں کے پاس ہی رکھنا۔ حضرات دعا کیجئے کہ آزادی کی نعمت سے ہم استفادہ کر سکیں، ہماری صلاحیتیں، ہمارے وسائل ہمارے کام آ سکیں۔ جس غلامی میں، اور ہر قسم کی غلامی، جب اقتصادی غلو ہو گئی تو پھر تو سیاسی غلامی بھی ہے اور ثقافتی غلامی بھی ہے، تعلیمی، پھر کچھ ہمارا رہا نہیں۔ خدا کرے ہمیں توفیق ملے کہ یہ نعمت جو ملی ہے آزادی کی، اس نعمت کی ہم قدر کریں، اپنے وسائل کو اپنے لیے استعمال کریں، اور جس مقصد کے لیے یہ پاکستان بنایا تھا، اتحاد، آپس کا بھائی چارہ، محبت، صلاحیت کا استعمال، وہ پورا ہو سکیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں آزادی دی ہے نافرمانی کے نتیجے میں کہیں خدا نہ خواستہ وہ چھن نہ جائے ہم سے۔ خدا میرے منہ میں خاک، لیکن اس کی ضرورت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حلم کو اور برداشت کو مزید نہ آزمائیں۔ جس نصاب تعلیم کے لیے، جس قرآن کے لیے ملک مانگا تھا لیبارٹری بنانے کے لیے، وہیں سے قرآن کو اخراج کیا جا رہا ہے نصاب تعلیم سے۔ جس جذبے نے پاکستان دیا تھا وہ بھلانا چاہتے ہیں کہ مطالعہ پاکستان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہمیں نجات دلائے۔ میں پتہ نہیں آپ مجھ سے کیا توقع کرتے ہوں گے، اور میں نے آپ کی سما خراشی کی، آپ ہنسنے کے لیے آئے تھے، لیکن ہنسی کے ساتھ فکر کی بھی ضرورت ہے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ ہنستا رکھے اور ایسا ماحول بنائے اللہ تعالیٰ کہ ہم ہنسی صرف مشاعروں کی حد تک نہ ہو، بلکہ ہمارا ماحول ہمیں مسرتیں دے، ہمیں شک و سکی دیا، آپس میں محبت ترقی دے۔ میں یہ بات کہتا ہوں، از دعا این دعا از من و از جملہ جہاں، آمین بعد آمین ثم آمین۔